ہماری گفتگو کا عنوان آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، مصائب و آلام اور تکالیف و حوادث انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ اس فانی دنیا میں عمر عزیز کی چند ساعتیں عیش کی گھنی چھاؤں میں بڑے سکون سے گزرتی ہیں اور کچھ گھڑیاں رنج کی جھلساتی ہوئی دھوپ میں کٹ جاتی ہیں۔ حیات مستعار کے آنگن میں کبھی مسرتیں ڈیرے ڈال کر لمحات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں تو کبھی غم و اندوہ کے جھگڑ خوشیوں کے آشیانے کو تنکا تنکا کر دیتے ہیں۔ رنج و علم سے عبارت یہ زندگی کے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی اپنے دامن میں زمانے کی تلخ شیری یادیں لیے ہوئے آخر موت کے ساحل پر لنگر انداز ہوتی ہے۔ یہ سفر حیات اتنا کٹھن کیوں ہے؟ مصیبتیں کیوں انسان کو گھیر لیتی ہیں؟ خدا تو اپنے بندے سے ماؤں سے ہزاروں گنا بڑھ کر پیار کرتا ہے، ہزاروں ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، پھر انہیں آزمائش کی چکی میں کیوں پیسا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے بنیادی طور پر یہ ذہن نشی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی صفت حکیم ذکر فرمائی ہے، اور حکیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہ ہوتا ہو، جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا آفات و بلیات کے نازل ہونے میں بھی اس کے حکیمانہ اور اس کے حکمت کے فیصلے اور دانشمندانہ امر کو دخل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایمان والوں کو اور راہ حق کے مسافروں کو ہر دور میں آلام و مصائب، مشکلات و مسائل اور ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید بھی اس پر شاہد ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں راہ حق کے مسافروں کو، ایمان و عظیمت کے متوالوں کو اور ایک خدا کے پرستاروں کو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو، ایک معبود کی عبادت کرنے والوں کو مشکلات و مصائب اور آلام و آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ حق کی راہ میں مشکلات کا آنا اور اس میں مردان خدا کی استقامت کی آزمائش اللہ تعالیٰ کا وہ اصول ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور اس وقت تک قائم رہے گا جب تک دنیا قائم ہے اور جب تک اس میں کوئی شخص یا کوئی قوم پورے طور پر کھری نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایمان والوں کو یوں مخاطب فرمایا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ فرمایا، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزرا ہے۔ ان پر سختیاں آئی، تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین اور شریعت کی خاطر جس قدر سختیوں کو جھیلا اور جن مشکلوں کو برداشت کیا، جن پریشانیوں کو برداشت کیا اور جس قدر آلام و مصائب کے ان پر پہاڑ ٹوٹے، ان کا اندازہ ان آیات کریمہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غزوہ احزاب کی جو منظر کشی کی ہے اور ایمان والوں کی بے چینی کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ عجیب ہے اور سخت ہولناک بھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ جب کفار کی متحد فوجیں تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئیں اور جب خوف کے مارے تمہاری آنکھیں پتھرا گئی اور کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان والے خوب آزمائے گئے۔
ایمان والوں کو راہ حق میں آنے والے مشکلات پر صبر کرنے اور استقامت کو اختیار کرنے کی ترغیب و ہدایت کے لیے پچھلی امتوں کی استقامت کی مثالیں اور نمونے بھی کثرت سے قرآن مجید میں پیش کیے گئے ہیں۔ طالوت کا اور اصحاب اخدود کا واقعہ اس کی واضح مثال ہے۔ طالوت کے مختصر سے لشکر نے قلت تعداد کے باوجود، کم تعداد ہونے کے باوجود اور بھوک پیاس کے باوجود غنیم کے بہت سے لشکر کا جو مقابلہ کیا ہے اور آخر کامیاب ہوئے، اس وقت ان کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے میرے رب، ہم پر صبر کی طاقت اور ہمت دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ میرے بھائیوں، اصحاب اخدود کا جو واقعہ پیش آیا اس کی مختصر تفصیل اور تاریخ یہ ہے کہ یمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ مخلص اور پکے مسلمانوں کو یہودیوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کو ہر طرح سے ستایا اور آخر کار ان کو گڈھا کھود کر آگ میں جھونک دیا گیا، مگر دین حق کے وہ دیوانے ایمان و یقین کے متوالے راہ حق سے برگشتہ نہ ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کا تذکرہ کیا اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا حال بیان کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، چونکہ یہ ایک طرح کی بے چینی، بے قلی اور بے تابی کا اظہار تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایسا مرد بھی ہوا ہے جس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور آرے سے اس کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، مگر یہ اس کو دین حق سے روگردہ نہیں کرتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت ہڈی سے نوچ کر تار تار کر دیا جاتا تھا، مگر یہ بھی ان کو ان کے دین سے ہٹا نہ پاتا تھا، ان کو ان کے دین سے دور نہیں کر پاتا تھا۔ اب وہ کون سے اسباب اور وجوہات ہیں اور وہ کیا مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے بلائیں اترتی ہے، جن کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں، جن کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں، جن کی وجہ سے پریشانیاں اور مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، تو قرآن و سنت کے علوم کی روشنی میں اہل علم نے 5 وجوہات کا تعین کیا ہے، 5 وجوہات بتلائی ہیں۔ فرمایا کہ نزول مصائب کی پہلی وجہ، مصیبتوں اور پریشانیوں کی پہلی وجہ مومن بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، لیکن اہل دنیا پر واضح کرنے کے لیے کہ میرا بندہ مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے یا بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا رہتا ہے۔ ارشاد باری ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، فرمایا ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے دوچار کر کے اور تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان کر کے تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آفات کے نازل ہونے کا دوسرا سبب اور دوسری وجہ مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسری وجہ مسلمان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا فرما کر گناہوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور آخرت کی سزا سے بچا لیتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد کو جو بھی دکھ اور جو بھی بیماری اور جو بھی پریشانی اور جو بھی اذیت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کی صفائی کر دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے ان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں رسیدہ درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے، جیسے خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں۔ حوادثات اور آلام پیش آنے کی تیسری علت اور تیسری وجہ یہ لکھی ہے کہ نیک اور متقی لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ انبیاء، اولیاء اور سلف صالحین کی سوانح پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، ان کی زندگی کے حالات اور ان کے واقعات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں بڑے کٹھن حالات اور دشوار گزار مراحل آئے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس اشد بلاء، سب سے سخت تکلیفیں کن لوگوں پر آئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل،
فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی ہیں، پھر وہ جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں، اور پھر وہ جو ان کے طریقے کے زیادہ قریب ہیں۔ ان جلیل القدر شخصیات کے اللہ تعالیٰ کے مقرب و محبوب ہونے کے باوجود ان پر تکالیف اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاں مزید بلندی اور مزید مقام و مرتبہ اور درجات سے نوازے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ ان مصائب پر، ان پریشانیوں پر، ان مشکلات پر، ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ ناموافق حالات کے درپیش ہونے کی وجہ سے یہ تمام واقعات جو سامنے آتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آزمائش میں قبول فرمائے۔ ناموافق حالات کے پیش آنے کی چوتھی وجہ، پریشانی اور مصیبت اور مشکلات کے آنے کی چوتھی وجہ، غافل انسان کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے۔ اللہ تعالی اپنے بندے سے غفلت کی چادر کو اتارنے اور اس سے اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پر مصائب اتارتے ہیں۔ فرمان خداوندی ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فرمایا ہم ان نافرمانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، بیکار کے اور فضول لہو و لعب میں نہ لگیں۔ میرے عزیزو، زندگی کی الجھنوں اور مشقتوں اور مصیبتوں کا آخری اور عمومی سبب انسان کی بدعملی، فسق و فجور، خدا کی حکم عدولی اور شریعت کے احکام سے روگردانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں کی وجہ سے اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی زندگی سے راحت و سکون کو ختم کر دیتا ہے، جس کی علامت، جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مسرت و شادمانی کے تمام اسباب و وسائل ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے، تمام مال و دولت ہوتا ہے، ہر چیز اس کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز اچھے سے اچھا کپڑا ہوتا ہے، اچھے سے اچھی چیز پہننے کے لیے ہوتی ہے اور مختلف قسم کی اشیاء اس کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن دل پھر بھی بے چین رہتا ہے، دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ خلاق عالم نے اپنے مقدس کلام میں بارہا اس حقیقت کو اشکار کیا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کہ جس شخص نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کٹھن ہو جاتی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، قرآن کریم نے گزشتہ حالات شدہ اقوام اور امتوں کا متعدد مقامات پر جو تذکرہ ملتا ہے ان کا سبب بھی ان کی سرکشی، نافرمانی اور وقت کے نبی کی تعلیمات سے انحراف کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں مختلف گناہوں کو مختلف مصیبتوں کے نازل ہونے کا سبب بتایا ہے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اے مہاجرین، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات کا کہ تم ان کا ارتکاب کرو۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی قوم میں اعلان یا بے حیائی ہوگی تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی، ایسی ایسی مصیبتیں اور ایسے ایسے امراض پیدا ہوں گے، ایسی بیماریاں جنم لیں گی جو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنی ہوگی، کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی وہ بارش سے محروم کر دی جائے گی، وہ بارش سے محروم کر دی جائے گی، اگر جانور نہ ہوتے تو پانی کی ایک بوند نہ برستی۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، رزق کی تنگی اور بادشاہوں کے ظلم میں گرفتار ہوگی۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کی وجہ صاف صاف یہی ہے، یہی جرائم ہیں جن کو آج ہم انجام دے رہے ہیں۔
नाप तोल में कमी कर रहे हैं, धोखाधड़ी दे रहे हैं, सूद खा रहे हैं, रिश्वत खोरी कर रहे हैं, ज़कात नहीं देते, ऐलान या बेहयाई करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं और बेशर्मी और फहाशी सरेआम करते हैं। फरमाया चौथी चीज़ इरशाद फरमाई कि जब उमरा अल्लाह के नाजिल करता अहकाम के खिलाफ फैसला करेंगे तो दुश्मन उन पर मुसल्लत हो जाएगा, जो उनकी चीज़ें उनसे छीन लेगा, जो उनकी चीज़ें उनसे छीन लेगा। आज हमारे हुक्मरानों का, आज हमारे उमरा का हाल क्या है आप सब के सामने है। पांचवी चीज़ इरशाद फरमाई कि जब लोग अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत को छोड़ बैठेंगे तो बाहमी खाना जंगी में पड़ जाएंगे। आज हमारे सामने ये तमाम चीज़ें हैं। हमने सुन्नतों को पामाल किया, अल्लाह के फरामीन को पामाल किया, हुजूर की सुन्नत को हमने पामाल किया, पसे पुष्ट डाल दिया और ज़िंदगी खुराफात, बिदआत, रसूमात और न जाने किस तरह के रीति रिवाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से मुसीबत और परेशानी आती हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदा इन तमाम चीज़ों से परहेज़ करें। मसाइल के हल और मसाइब को रफ़ा करने के सिलसिले में शरीयत ने 4 अमाल करने की तरगीब दी है। फरमाया कि जो गम को हल्का करने और दिल की तसल्ली में मुआविन व मददगार साबित होते हैं। सबसे पहला काम यह है कि गम की खबर सुनते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, जिसकी हकीकत अल्लाह ताला के उस फैसले को बरज़ा और रग़बत कबूल करने का ऐलान है। और दूसरा काम अपने आप पर ज़ब्त करना और अल्लाह ताला के बारे में किसी भी फासिद ख्याल या ज़बान से किसी नामुनासिब जुमले के अदा करने से बचना है, उसको सब्र कहा जाता है। और तीसरा काम यह आता है कि मुब्तला बिही शख्स के काम करने का काम है कि सलातुल हाजत अदा करके तमाम आदाब की रियायत रखते हुए खूब आजिज़ी व इनकिसारी के साथ, खूब आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगे। और आखिरी हिदायत यह है कि हस्ब इस्तिताअत सदका अदा करने का एहतिमाम करें, सदका करने का एहतिमाम करें। अगर फिल वक्त देने के लिए कुछ ना हो तो बाद के लिए नज़र मान लेनी चाहिए, बाद के लिए नज़र मान लो। इस सब के बाद भी अगर मुश्किल से न निकले, कोई रास्ता नज़र न आए तो ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसका अज्र आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया है, या छोटी मुसीबत देकर बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। फरमाया हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अहले बला को क़यामत के दिन बदला दिया जाएगा तो अहले आफियत ये ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता, उनकी खालों को कैंचियों से कुतर दिया जाता। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज के जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात में जहाँ मुसलमानों पर हालात तंग से तंग किए जा रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, ऐसे हालात में हमें चाहिए कि हिम्मत और सब्र से काम लें, मायूसी और खौफ और हिरास दिल से निकालें, बुज़दिली को ख़त्म करें और क़ुव्वत और बहादुरी के साथ मुनासिब वक्त में अपना दिफा खुद करें। दीन और ईमान और अक़ीदा अमल की हिफाजत के लिए इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा करें। बहैसियत खैर उम्मत अपने दावती और इस्लाही जिम्मेदारियों को निभाएं, हालात का डटकर और बहादुरी से मुकाबला करें और इस बात पर कामिल ईमान रखें कि मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, खिज़ा के बाद का मौसम बहार होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी तमाम आजमाइशों में अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हमें जुल्म व ज़ियादती से महफूज फरमाए।